السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر شر سے، ہر آزمائش سے، ہر مشکل اور ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، اور وہ بہت ڈر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے مرنے کے بعد ضرور جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، کیونکہ اس نے کبھی اللہ کو راضی کرنے والا، خوش کرنے والا کوئی کام ہی نہیں کیا تھا۔ آئیے بچوں جانتے ہیں اس شخص نے اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ایسی کیا وصیت کی تھی کہ وہ وصیت ہی اس کی بخشش کا سبب اور وجہ بن گئی۔ بچوں، وصیت کیا ہوتا ہے؟ نہیں معلوم؟ چلے میں بتاتی ہوں۔ جب کوئی شخص مرنے والا ہوتا ہے یا ابھی نہیں بھی ہوتا تو وہ یہ کہہ جاتا ہے اپنے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو کہ جب میں مر جاؤں تو یہ کرنا، میری فلانی چیز فلانے کو دے دینا، یا مجھے فلاں قبرستان میں دفن کرنا، یا اس طرح سے کرنا۔ اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ جی پیارے بچوں، آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری 7506 میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھا۔ اس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ جب وہ مر جائے تو اسے جلا دیا جائے، اور اس کی راکھ میں سے آدھی جو ہے وہ خشکی میں یعنی زمین پر، اور آدھی دریا میں بہا دی جائے۔ کہنے لگا، مجھے اس لیے جلایا جائے، میری راکھ کو اس لیے اڑایا اور بہایا جائے کیونکہ اللہ کی قسم، اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا، یعنی اگر راکھ نہ بنا تو اللہ مجھے زندہ کر لے گا اور عذاب دے گا، مجھ پر قابو پا جائے گا، جو دنیا میں کبھی کسی کو نہیں ملا نا، ایسا عذاب دے گا اللہ مجھے۔ جی بچوں، وہ بہت ڈر رہا تھا اللہ سے، لہٰذا جب وہ مر گیا نا تو اس کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ اس کی آدھی راکھ زمین پر اڑا دی گئی اور آدھی سمندر میں بہا دی گئی۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے جب راکھ کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے تو وہ پھر زمین پر آ کر گر جاتی ہے نا، زمین میں مل جاتی ہے۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اور سمندر نے ساری راکھ جمع کر کے دے دی جو اس کے اندر تھی۔ پھر بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خشکی کو یعنی زمین کو بھی حکم دیا، اور زمین نے بھی تمام راکھ جمع کر کے دے دی۔ بچہ، جب ساری راکھ جمع ہو گئی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا اس کی جمع شدہ راکھ سے، اور پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ یعنی یہ وصیت کیوں کی تھی کہ زمین میں دفن نہ کیا جائے بلکہ جلا کر راکھ بنا کر آدھی کو اڑا دیا جائے اور آدھی راکھ کو سمندر میں بہا دیا جائے۔ بچوں، پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ نہیں پتہ؟ میں بتاتی ہوں۔ جی، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، میں نے تیرے خوف سے ایسا کیا تھا، میں تجھ سے بہت ڈر رہا تھا کیونکہ میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، مجھے ڈر تھا تو مجھے سزا دے گا، اس لیے میں نے ایسی وصیت کی تھی، جی، تاکہ آپ مجھے زندہ ہی نہ کریں اور مجھے عذاب بھی نہ ملے۔ اور اے رب، تو تو سب جاننے والا ہے نا، یعنی تجھے تو پتہ ہے نا کہ میں نے ایسا صرف تیری پکڑ کے ڈر سے کیا تھا، صرف میں تجھ سے خوف زدہ تھا کیونکہ میں صرف تجھے ہی ایک اللہ مانتا تھا۔ بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سن کر اس شخص کو بخش دیا، الحمدللہ۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بخش دیا؟ نہیں معلوم؟ جی بتاتی ہوں۔ کیونکہ وہ شخص نیکی تو نہیں کرتا تھا، لیکن سب سے بڑی بات، وہ شرک بھی نہیں کرتا تھا، صرف ایک اللہ کو مانتا تھا، صرف ایک اللہ سے ڈرتا تھا۔
پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے نا شرک کیا ہوتا ہے؟ چلے میں آپ کو اور بتا دیتی ہوں۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پوجنا۔ جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے نا، ویسا دوسروں سے ڈرنا۔ اگر کوئی لوگوں کے ڈر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب ہے اس نے لوگوں کو اپنا رب بنا لیا۔ یا بچوں، کچھ لوگ جاتے ہیں نا قبروں پر، مزاروں پر، وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ جی، جو شرک کرتے ہیں نا وہ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں۔ وہاں تو صرف بخشش کی دعا مانگنی چاہیے نا مرنے والے کے لیے، نہیں، وہ وہاں پہ مزار بنا لیتے ہیں، دیگے بانٹتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، وہاں پہ چادریں چڑھاتے ہیں۔ قبر پہ دیکھا ہے نا آپ نے، چادر بچھائی ہوتی ہے، اور جلوس کرتے ہیں، اور بچوں ڈھول بجاتے ہیں، دھمال ڈالتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لکڑی یا پتھر کے بت گھر میں سجا لیتے ہیں، وہ بھی بچوں شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا نا، نہیں دیکھا؟ الحمدللہ۔ جی بچوں، ہندو جو ہے نا انہوں نے ہنومان، کالی ماتا اور بہت سارے اپنے خدا بنائے ہوتے ہیں، ان کے بت بنا لیتے ہیں اور ان کے آگے سر جھکا لیتے ہیں۔ بچوں دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے، کیونکہ شرک کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور جو شرک کرتا کرتا مر جائے گا، یعنی شرک پر مرے گا، کبھی بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی مغفرت نہیں کریں گے، اس کو کبھی بھی آگ میں سے نہیں نکالیں گے۔ باقی جو لوگ ہوں گے نا جنہوں نے شرک تو نہیں کیا ہوگا اور گناہ کیے ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، جلیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا جہنم سے نکال لیے جائیں گے، لیکن شرک کرنے والا کبھی بھی آگ میں سے نہیں نکلے گا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے، اور ہمارے دلوں میں صرف ایک اللہ کا خوف پیدا ہو، اور اس خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچیں اور ہم نیکیوں میں سبقت کریں، دوڑ لگا دیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔